تصوف ہے جناب والا، دھول کی تاب پہ رقص کرنے کا نام تصوف ہے جناب والا، وہ فحشا لوگوں کی طرح یوں پیسہ اچھالنے کا نام تصوف ہے۔ جب سے تصوف کے اندر من گھاٹ لوگ آئے ہیں تب سے اس کی اصطلاحات بگڑ گئی ہیں اور اہل سنت کی نظریں جھک گئی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنت کا ادنا سے ادنا جو بندہ ہے اور عاشق رسول جو بھی ہے، یہ ہماری جتنی بھی تنظیمیں سنی تنظیمیں ہیں، بالخصوص انجمن طلبہ اسلام، اس کا ادنا سے ادنا صفائی ہمیں یہ بات بتانے پر اور یہ بات سمجھنے پر الحمدللہ مجبور کر دے گا کہ واقعی جو اصل سنی ہے وہ آج بھی اصل سنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، لے کر تیرا نام آقا محفل کو سجا لیتے ہیں۔ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، لے کر تیرا نام آقا محفل کو سجا لیتے ہیں۔ لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری ایک نعت بنا لیتے ہیں۔ روٹھ جاتا ہے اللہ جب گنہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے اللہ جب گنہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں رب کو منا لیتے ہیں۔ روٹھ جاتا ہے اللہ جب گنہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں رب کو منا لیتے ہیں۔ اور کسی عاشق نے یوں کہا تھا کہ کملی والے تے پڑھو درود سارے، اللہ وچ قرآن فرما چھڑیا، بھیجے آپ تے پڑھن فرشتے بھی، سن پڑھن دا حکم سنا چھڑیا، تے اللہ جاندا سی کنیا نہیں پڑھنا، تائیوں وچ نماز دے پا چھڑیا، اختر ہن بھی کرے انکار جڑا اس نو اصلی بدبخت بنا چھڑیا۔ ساری ماشاءاللہ شاہان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اب کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، مل کے اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود اسلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ سامعین ذی احتشام، استاذ العلماء علامہ ابن علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ مولانا سہیل اختر مرتضی صاحب زیدہ شرف ہو، اور آج کی اس پوری بزم کو خوبصورت سجانے والی شخصیت مجاہد انجمن احمد یار مصطفی صاحب، اور ان کی دعوت پر جو تشریف لانے والے ہیں محترم جناب جواد خان لودھی صاحب، حافظ سرفراز صدیق صاحب، پروفیسر جاوید سرور صاحب، جتنے بھی مؤسسین بیٹھے ہیں سب کے ناموں سے میں واقف نہیں، جتنے بھی آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور واقعی ہی دل خوش ہو گیا کہ آج راجہ جنگ کی سرزمین پر گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر یہ جو نعرہ سننے کو مل رہا ہے کہ سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے، یہ واقعی الحمدللہ اللہ رب العالمین نعرہ لگانے والے جتنے بھی ہیں، جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا نعرہ لگنے کا، لگوانے کا، جتنا بھی پروگرام بنایا ہے، اس
کے اندر جتنے بھی احباب نے کوششیں کی ہیں، ڈاکٹر ولید حسن مصطفی صاحب ہیں اور دیگر جتنے بھی رفقا ہیں، اللہ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں تصوف سیمینار رکھ کے اس امت کو، اس ملت کو جو بیداری فراہم کی جا رہی ہے، یہ بہت ہی عظیم ایک ان کا کارنامہ ہے۔ اللہ رب العالمین آج کی پسند کے صدقے جس نے بھی اس پروگرام کے اندر اپنا حصہ شامل کیا ہے، مالک اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ویسے بھی میرے جیسا طالب علم بندہ یہاں بولے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ میرے اس طرف بیٹھے ہیں مولانا سہیل اختر مرتضی صاحب، ایک اپنے ان کا اسٹیٹس ہے، مقام ہے، اپنا ایک ان کا نام ہے۔ اور میں اکثر ابھی میرے محترم سے بات کر رہا تھا کہ جب علامہ سہیل اختر کی بات ہوتی ہے تو مجھے اقبال یاد آتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پہ۔ آپ کی ہسٹری آف راجستھان میں جو کام علامہ سہیل اختر مرتضی صاحب نے کیا ہے، میرا خیال یہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ہسٹری آف راجستھان میں جتنا کام انہوں نے کر دیا ہے، ویسے الحمدللہ اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ اب یہ باپ کا ایک کارنامہ ہے کہ ہسٹری آف راجستھان میں انہوں نے ایک نام پیدا کیا ہے۔ اور پیچھے اگر دیکھیں تو راجستھان کی گلی کوچوں میں جس نے نعرہ بلند کروایا ATI میں آ کے، ایک باپ ہے، اس نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور ایک عظیم باپ کا عظیم بیٹا اس نے بچے کی زبان پہ یا رسول کا نعرہ جاری کروا دیا۔ یہ آج جو فیضان ہمیں مل رہا ہے، سیدی مرشدی یا نبی، یہ ایسے نہیں آیا ہے، اس کے پیچھے ایک شخصیت ورک کرنے والی ہے۔ اور ابھی ڈوگر صاحب سے شاید تشریف نہیں رکھتے، ہماری بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں بالخصوص پنجاب کے اندر ATI جو ہے یہ سب سے فاسٹ نمبر پہ جا رہی ہے، فاسٹ نمبر پہ جا رہی ہے۔ کیوں؟ باقی بھی پاکستان کے صوبے ہیں، باقی بھی اضلاع ہیں، باقی بھی شہر ہیں، لیکن یہاں آ کے جو روحانیت ایک مل رہی ہے، وہ فیضان میں سمجھتا ہوں کہ استاذ العلماء مناظر اسلام مولانا منظور احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا فیضان ہے۔ ان کا فیضان آگے احمد یار کے والد گرامی ہیں، مولانا سہیل اختر مرتضی صاحب ہیں، اور مولانا سہیل کا فیضان احمد یار مصطفی کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو مالک اس باغ کو اسی طرح اس میں مزید بہاریں عطا فرمائے۔ تو آج تصوف سیمینار میں میں اور آپ جو بیٹھے ہیں، تصوف اس پرفتن دور میں ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو سرے سے اس کا انکار کرتا ہے، بھئی تصوف کچھ نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے تصوف کا نام لے کر لبادہ اوڑھ کر بہت ساری منمانیاں کر کے اس کو بدل کے رکھ دیا، اور اہل سنت کو اغیار کی نظروں میں نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ ایک گروہ وہ ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو الحمدللہ آج بھی تصوف کا حامی ہے، اور وہی گروہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والا ہے۔ تصوف اگر لغت میں جائیں تو یہ نکلا ہے صوف سے، اس کا معنی ہے کورس کلاتھ، یعنی معمولی کپڑا آپ لے لیں، یا موٹا کپڑا لے لیں، یا موٹا کمبل لے لیں۔ اس کی بھی ایک ریزن، ایک وجہ ہے۔ شیخ احمد الفاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تصوف جو ہے یہ دوسری صدی ہجری کے اندر آ کے اجاگر ہوا، حالانکہ ہم اس سے بھی اختلاف کرتے ہیں۔ تصوف جب سے اسلام آیا ہے تب سے تصوف ہے، جب سے اسلام کی تاریخ ہے تب سے تصوف کی تاریخ ہے، اور عام لفظوں میں کہوں تو اسلام کے حسن کا نام تصوف ہے، اسلام کی روح کا نام تصوف ہے، اسلام کی خوبصورتی کا نام تصوف ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ تو دوسری صدی میں آیا ہے، تو ان کے لیے میں ایک عرض کرتا ہوں، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ لآدم،
کہ اللہ نے آدم کو چن لیا، خاص کر لیا، تو جب سے آدم کو تخلیق فرمایا ہے تصوف تب سے تخلیق فرما دیا گیا ہے۔ اب رہی کہ یہ تصوف دوسری، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد دور آیا صحابہ کا، صحابہ اکرام کے بعد دور آیا تابعین کا، تابعین کے بعد دور آیا تبع تابعین کا، تبع تابعین کے دور کے بعد آگے کچھ ایسے حکمران آئے جنہوں نے اپنی من مانی اور اپنا جناب وہ سکہ چلانے کے لیے اسلام پر حملے کیے، اور پھر قرآن اور احادیث اپنی من مانی کر کے اس میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تب ایک گروہ ایسا تھا جو ان میں بالکل الگ تھلگ نظر آتا تھا، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم وہ طریقہ لے کے چلیں گے جو رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ اس گروہ کے لباس جو تھا وہ اون کا لباس پہنتے تھے، موٹا لباس پہنتے تھے۔ شیخ احمد فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو صوفی کہا جانے لگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، اور بلکہ آپ اس کے متعلق فرماتے بھی ہیں، اور نفحات الانس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ شیخ فرید الدین عطار نے اپنی تذکرۃ الاولیاء میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ صوفی کہلایا وہ ابو ہاشم کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس نے اپنے لیے سب سے پہلے صوفی کا لفظ استعمال کیا۔ اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر ابو ہاشم نہ ہوتے تو میں ریاکاری کو نہ پہچان پاتا۔ تو تصوف جو ہے یہ صوفیاء کا وہ جو طبقہ تھا جن کا لباس تھا موٹا، اون کا لباس پہنتے تھے، صوف سے بنا تھا، تو ان کو لوگوں نے صوفی کے نام سے جانا شروع کر دیا، اور اسی گروہ کی اصطلاحات کو بعد میں تصوف میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ حقیقت اس سے بھی مختلف ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں تصوف نہیں تھا۔ بھئی آقا علیہ السلام کے زمانہ میں اگر تصوف نہیں تھا تو پھر یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ یاد رکھیے حضور کے زمانے میں تصوف تھا، اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مفصل کلام فرمایا ہے، اور شیخ محقق کو عام بندہ تو ہے نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو ہندوستان کے اندر علم حدیث کا پرچار کرنے والے ہیں، ہندوستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پھیلانے والے ہیں، اجاگر کرنے والے ہیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصوف تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے تصوف کے پابند تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ تو تصوف کے کیسے پابند تھے؟ فرماتے ہیں اس وجہ اس طرح وہ پابند تھے تصوف کے کہ صحابہ کے دور میں تصوف ایک حقیقت تھا۔ آج ہم نے ایک علم کے طور پہ اس کو جانا ہے، ایک رسم کے طور پہ جانا ہے۔ صحابہ کے دور میں تصوف حقیقت تھا، صحابہ حقیقت میں اس پر عمل کرتے تھے، اور آج ہم نے عملی میدان تو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو بس باتیں بنا لی ہیں، نعرے بنا لیے ہیں۔ تو تصوف بعض کہتے ہیں بنا ہے صف سے، بعض کہتے ہیں کہ یہ بنا ہے صفا سے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جو صوفی کے نام سے جانے جاتے تھے، انہی کے متعلق ایک حدیث پاک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آپ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید، جی آقا، فرمایا زید بتا تو کون ہے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ مومن ہوں۔ آج تو ویسے الحمدللہ سارے مومن ہیں، سارے یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں۔ تو اصل مومن کون ہے؟ حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مومن ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا زید اگر تو مومن ہے تو ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرا جو مومن ہونا ہے، تیرا جو مسلمان ہونا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود کو اس طرح پہچانا کہ میں دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا، اس انداز میں پہچانا کہ دنیا کا سونا اور مٹی یہ میرے لیے برابر ہو گئے، سونا اور مٹی میری نظر میں برابر ہے، نہ میری نظر میں درہم کی کوئی اوقات ہے،
نہ سونے کی کوئی اوقات ہے نہ مٹی کی، یہ میری نظر میں برابر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری رات جاگتا رہا، مطلب ساری رات میں قیام کرتا رہا۔ آقا سارا دن میں بھوکا پیاسا رہا، مطلب کہ سارا دن سونا میں نے روزے میں گزارا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں قیام کرتا ہوں، صبح کو میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں۔ محبوب جب میں نے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالا تو پھر میرے اوپر سارے راز جو تھے فاش ہونے لگے، یہاں تک کہ میں رب کے عرش کو دیکھنے لگا، عرش الہی کا میں جلوہ دیکھنے لگا۔ میرے آقا صرف عرش نہیں بلکہ عرش الہی کی تجلیات کو میں نے محسوس کیا۔ میرے محبوب جنت کے سارے مناظر کو میں نے دیکھا۔ صاحب غور فرمائیے گا کہ جس آقا کے غلام کی یہ شان ہو کہ وہ اس کے طریقے پر مکمل چلے اور رب کے عرش کا مظاہرہ فرما سکتا ہے، جس آقا کے غلام کی یہ شان ہے کہ وہ زمین پر رہ کر جنت کے مناظر کو دیکھ سکتا ہے، اس آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے غلام کی یہ شان ہے، جس کے غلام کا یہ مقام ہے کہ وہ زمین پر رہے۔ آج لوگ ہمیں آ کے سبق دینے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ رسول اللہ کی شان میں بڑے آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ تو زمین پر ہوتے تھے، وہ تو مدینے میں ہوتے تھے، وہ تو مکے میں ہوتے تھے، وہ جنت کی باتیں آپ کہتے ہیں کہ نبی جنت میں چلا گیا۔ میں کہتا ہوں تم نبی کی بات کرتے ہو، یہاں تو نبی کا غلام ہے، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت زید، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں ہوں زمین پر، لیکن زمین پر بیٹھ کر میں عرش کا مشاہدہ کر سکتا ہوں، میں زمین پہ بیٹھ کے جنت کو دیکھ سکتا ہوں، جنت کے اندر ہونے والے سارے معاملات کو دیکھ سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین پہ بیٹھ کر جہنم کے سارے مناظر کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اور ندانو تم غلاموں کی شان کو نہیں سمجھ سکتے، آقا کی شان تو بڑی دور کی بات ہے۔ تم تو آقا کے غلاموں کی شان کو نہیں پہنچ پائے ابھی۔ حضرت زید کہتے سونا میں جہنم کی ساری وادیوں کو دیکھ سکتا ہوں، تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے اپنی معرفت عطا فرما دی ہے۔ اور یہ 3 دفعہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا زید تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو کہ رب نے تجھے اپنی معرفت عطا فرما دی ہے۔ اور یہی معرفت الہی کا نام تصوف ہے، یہی تصوف کی اصل روح ہے جو ہمارے صوفیاء نے ہمارے اندر ڈالی۔ ابھی یہ میرے محترم فرما رہے تھے کہ ہندوستان میں نبی کوئی نہیں آیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ادھر نبی کوئی نہیں آیا، نبی کے غلام ضرور آئے ہیں۔ اب ان غلاموں کا کمال یہ ہے کہ آج ہر گلی کوچے میں اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ اب غلاموں کی شان ہم سنیں، ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں، ہمارے سینے روشن ہو جاتے ہیں، ہمارے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یارو ایک لمحے کے لیے سوچو کہ آقا کے غلاموں کا ذکر سن کے ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں، آقا کے غلاموں کا ذکر سن کے ہمارے سینے کھل جاتے ہیں، تو اس محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کسی دیوانے نے کہا تھا نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نوا، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو تصوف اصل میں معرفت الہی کا نام ہے، اور یہ ایک خاص طبقہ ہے جس کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت خواجہ باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوچھا کہ حضرت تصوف کیا ہے؟ اب سوال کسی ہو رہا ہے جو تصوف کا بے تاج بادشاہ ہے، جو جس کے گھر سے تصوف نکلتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو یہ مقام ملا ہے، یہ شان ملی ہے، یہ مرتبہ ملا ہے، یہ جمال و کمال ملا ہے، تو کیسے ملا؟ تو کہا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت امام جعفر صادق کے قدم چومے، یہ مجھے جو بھی ملا ہے امام جعفر صادق کے قدموں سے ملا ہے۔ پھر پوچھا کہ حضرت آپ تو ماشاءاللہ عظیم ہستی ہیں، تو ہمیں بتائیے تصوف کیا ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں جی تصوف بس کے رنگ برنگی کپڑے پہننے کا نام تصوف ہے،
بالوں کو کھلا چھوڑنے کا نام تصوف ہے، ہر شریعت میں جو کام نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے اجاگر کرنے کا نام تصوف ہے، جناب والا دھوپ کی تاب پہ رقص کرنے کا نام تصوف ہے، جناب والا وہ فحشا لوگوں کی طرح یوں پیسہ اچھالنے کا نام تصوف ہے۔ جب سے تصوف کے اندر من گھاٹ لوگ آئے ہیں تب سے اس کی اصطلاحات بگڑ گئی ہیں اور اہل سنت کی نظریں جھک گئی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنت کا ادنا سے ادنا جو بندہ ہے اور عاشق رسول جو بھی ہے، یہ ہماری جتنی بھی تنظیمیں سنی تنظیمیں ہیں، بالخصوص انجمن طلبہ اسلام، اس کا ادنا سے ادنا صفائی ہمیں یہ بات بتانے پر اور یہ بات سمجھنے پر الحمدللہ مجبور کر دے گا کہ واقعی جو اصل سنی ہے وہ آج بھی اصل سنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ